نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق اللہ العظیم۔ دہکتی آگ میں تنکے نہیں گراتے ہم، شکستہ پیڑ کے پتے نہیں جھڑاتے ہم، ہمارے خون کے چھینٹے بھی ملیں گے سرحد پر، زندہ قوم کے پتلے نہیں جلاتے ہم۔ محترم حضرات و معزز سامعین اکرام، اس وقت ہندوستان کے مسلمان تاریخ انسانی کے دشوار گزار دور سے گزر رہے ہیں۔ مصائب و مشکلات کے طوفان بلا خیز میں گھرے ہوئے ہیں۔ عالم مصائب نے ہر طرف سے احاطہ کر رکھا ہے۔ ایک طرف اسلام اور اسلامی آثار و روایت کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، تو دوسری طرف مدارس عربیہ کا پورا ڈھانچہ باطل کے شکنجہ میں ہے۔ پورے ملک میں مدارس پر زبردست الغار ہو رہی ہے اور عالمی سطح پر دینی اداروں کے خلاف زہر افشانی کی جا رہی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ فرقہ پرست تنظیم کا کوئی اہم لیڈر مدارس اسلامیہ کے خلاف ہرزہ سرائی نہ کرتا ہو۔ کبھی ان اداروں کو قومی دھاروں سے مخرب بتایا جاتا ہے، کبھی انہیں رجعت پسندی کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ غرض ہے کہ باطل طاقتیں مدارس کے خلاف کھل کر سامنے آ گئی ہیں اور اب فرقہ پرست طاقتیں سر چڑھ کر بول رہی ہیں اور تعصب سینوں سے نکل کر شارع عام پر آ چکا ہے۔ RSS نے آج پورے ملک میں تعصبانات کا جال بچھا دیا ہے۔ وشو ہندو پریشد نے پورے ماحول میں نفرت و عداوت کا بیج بو دیا ہے اور بجرنگ دل جیسی فاسد تنظیمیں عالمی سطح پر مدارس حقانیہ کی کردار کشی میں سرگرم ہے۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ آج ان مدارس کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ مدارس تو دین کے قلعے ہیں، ان پر دہشت گردی کا الزام افسوس صد افسوس میرے دوستو، مدارس تو اس قابل تھے کہ انہیں سینوں سے لگایا جاتا، انہیں پلکوں پر بٹھایا جاتا، ان کی تعمیر و ترقی میں ہر طرح کا تعاون کیا جاتا، انہیں سبز و شاداب رکھنے کی ہر ممکن کوششیں کی جاتی، کیونکہ یہی وہ مدارس ہیں جن کی کوکھ سے جنم لینے والے علماء کرام کی قربانی کے نتیجے میں ہندوستان آزاد ہوا۔ انہی مدارس سے نکلی ہوئی تحریکات کی بدولت اس ملک میں آزادی کا انقلاب آیا۔ انہی مراکز کے جانباز سپاہیوں کے جدوجہد بعد باشندگان وطن نے سکون و راحت کا سانس لیا۔ انہی خانقاہوں کے اندر اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے بزرگوں کی دعاؤں کی طفیل انگریزوں سے نجات اور راہ نصیب ہوئی، لیکن آج انہی مدارس کو مسمار کرنے کی کوششیں چل رہی ہیں۔ حضرات محترم، ہم پوری دنیا کی متعصب و فرقہ پرست طاقتوں کو چیلنج کر کے یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ مدرسہ کسی تعمیر کا نام نہیں ہے، مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے۔ جہاں کوئی طالب علم آتا ہے، جہاں کوئی استاذ بیٹھتا ہے، چاہے وہاں کوئی انار کا درخت ہو یا کھجور کا سایہ، وہاں مدرسہ بن جایا کرتا ہے۔ ارے مدرسہ تو ہمارا نظریہ ہے، مدرسہ تو ہماری جان ہے، مدرسہ تو ہمارا ایمان ہے۔ رب کعبے کی قسم، اب انہیں گرانے والے خود گر جائیں گے، ان سے ٹکرانے والے خود پاش ہو جائیں گے۔ باشندگان ہند، بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مدارس نے دنیا کو کیا دیا۔ کیا یہ سوال درست ہے؟ میں کہتا ہوں یہ سوال قطعاً درست نہیں۔ سائل کو سوال کرنا ہی نہیں آیا۔ اگر سوال کرنا ہی تھا تو سوال یہ کرتا کہ مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا۔ ارے باشندگان ہند، تم تو ناسی بن چکے ہو، تم تو غدار بن چکے ہو۔ تم نے اگرچہ تاریخ کو بھلا دیا ہے، لیکن ہمیں اپنے آباء و اجداد کی تاریخ یاد ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کم و بیش 1,20,70,000 احسان فراموش رام و راون کی ناپاک ذریت میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا۔ ارے ہاں، مدارس نے دنیا کو بے ضمیری ابن الوقتی اور ایمان فروشی نہیں دی۔ مدارس نے دنیا کو بے حیائی اور بے شرمی نہیں دی۔ مدارس نے دنیا کو خود غرضی مفاد پرستی نہیں دی۔ مدارس نے دنیا کو بزدلی اور پست آنسلگی کا سبق نہیں پڑھایا۔ ارے ہندوستان، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تجھے انگریز کی جوتیوں سے اٹھا کر اقتدار پر کس نے بٹھایا؟ گلابی پنجروں سے پرندوں کی طرح پرواز کس نے سکھایا؟ تمہیں عقیدی سے شہری اور غیر وطنی سے وطنی کس نے بنایا؟ ہم سے ہمارے کارنامے اور داستانیں معلوم کرنے والوں، میں کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں کہ اگر تم سے ہو سکے تو ہمارے داستان افریقہ کے برپا کے طوفان سے پوچھو، ہمارے داستان شاملی کے میدان سے پوچھو، ہمارے داستان بالاکوٹ کے پہاڑی سے پوچھو، ہمارے داستان پھانسی کے پھندوں سے پوچھو۔ یہ تمام کے تمام ہمارے خلوص و وفا کے نغمے سنائیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔